اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا اور یہودی اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت اور بہتر آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے پر پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کے اہل خانہ، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی قطار کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دوبارہ دربار میں واپس آئے۔ اب غموں سے چور تھے۔ باپ کی جدائی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ روتے روتے پوری رات گزر گئی۔ دریائے نیل کے کنارے جا کر مصلی بچھایا اور پوری رات روتے ہوئے نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خداوند سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے تھے کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ گزاری کی کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں اتنی گریہ گزاری نہیں کی ہوگی۔ پس تیسرے دن ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ گزاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے او فوگا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت رہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ پس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا، لہٰذا اللہ
के इस कुदरत से अहले मिस्र समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नील में दफन करनी चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के सदूक में बंद करके दरिया नील में दफन किया गया। रिवायतों के मुताबिक जब एक अरसे बाद बनी इसराइल फिरौन मिस्र के गुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत किया, लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन इन्हें सही रास्ता न मिला। इस पर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले ये वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र में निकलो तो मेरी ताबूत को भी अपने साथ ले जाना, लिहाजा जब तक आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ न ले जाएंगे रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? इस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इसराइल में किसी को ना पता था कि वो ताबूत कहाँ मौजूद है, लिहाजा वो बुढ़िया हजरत मूसा को एक झील के पास ले गई जबकि पानी का रंग अजीबो गरीब था। बुढ़िया ने कहा कि इसका पानी निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो जमीन नजर आने लगी। लोगों ने वहाँ खुदाई शुरू की जिसके बाद एक कब्र ज़ाहिर हुई जिसमें वो ताबूत मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप इस ताबूत की बरकत से अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन पहुंचकर इस ताबूत को किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया। इस वाक़े का जिक्र अहदनामा कदीम किताब यसू में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुक़द्दस किताब जिनसिस रब्बा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को लोगों से छुपा कर किसी नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है और इस तरह के पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ये कोई नहीं जानता। फ़लस्तीन की मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस में वाक़ एबल पहाड़ी के करीब 50 सालों से इसराइली एक मकाम ऐसा है जिस पर यहूदी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक नाबलस के इस मकाम को जिसे वो मकाम यूसुफ कहते हैं एक मुकद्दस जगह है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। दूसरी तरफ अली हरात और इब्ने बतूता जैसे मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी हबरून और नाबलस को ही वो मकाम करार दिया है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद यहूदियों ने इस जगह कब्जा कर लिया जिसके बाद ये मकाम इसराइल के कब्जे में चला गया। साल 1990 में इस मकाम को यहूदियों ने एक आर्मी बेस में तब्दील कर दिया और इसे यहूदी रबियों की निगरानी में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए ये मकाम इतने अहम और मुकद्दस क्यों है? नेज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस ताबूत में ऐसी कौन सी पुरअसरारियत मौजूद है, ये आज भी राज है।